بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے مضمون لائبریری، اور یہ قواعد و انشاء سے ہی مضمون لیا گیا ہے جو میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی، لیکن اس میں حوالہ جاتی مواد نہیں ہے، اشعار نہیں ہے، وہ سیٹ کرنے ہیں، وہ میں آپ کو دوں گی بہت زیادہ مواد۔ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پہ کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ کیا آپ کو اشعار اچھے لگے، آپ کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ضرور آپ نے بتانا ہے۔ چلے آتے ہیں مضمون کی طرف۔ انگریزی میں لائبریری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کتابوں، رسالوں، اخبار اور پڑھنے کے لیے اسی نوعیت کا قدیم و جدید مواد یکجا رکھا جاتا ہے۔ اردو اور فارسی میں اس کے لیے کتب خانہ اور عربی میں دارالکتب کے الفاظ آتے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ کے لیے تقریباً ہر اچھے تعلیمی ادارے میں مختلف مضامین کی کتابوں کا ایسا ذخیرہ موجود ہوتا ہے جہاں طلباء اور اساتذہ لائبریری پیریڈ یا اپنے فارغ اوقات میں جاتے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم ایک شعر سیٹ کریں گے۔ ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ آگے سے مضمون لکھیں۔ اس مقصد کے لیے لائبریری میں ایک ایسا گوشہ ہوتا ہے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکتے ہیں اور کوئی ان کے مطالعے میں حارج نہیں ہوتا۔ اسے ریڈنگ روم یا دارالمطالعہ کہتے ہیں۔ بعض طلباء یا اساتذہ کو اپنی مطلوبہ کتابیں زیادہ وقت کے لیے درکار ہوتی ہیں تو وہ اسے لائبریری کلرک سے اپنے نام پر چند دنوں کے لیے ایشو کروا لیتے ہیں اور مقرر دنوں کے بعد لائبریری کو بحفاظت تمام واپس کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کوئی بھی زندہ معاشرہ لائبریری کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ آپ پہلے فٹ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان حکمران، فاتحین، سلاطین، علماء بے شمار لائبریریاں تعمیر کرتے اور علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کرتے تھے، جو کہ وقت کے ہاتھوں یا ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں ان کے حوالے چلی گئیں ان کے ملکوں میں۔ تو اقبال اس بارے میں کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خود سے ایک آدھ لائن لکھ کے آپ کو کہیں پہ شعر سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ طریقہ آپ بھی سیکھیں، یہ فن آپ بھی سیکھیں کہ کیسے کوئی شعر ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ شعر بہت مل جاتے ہیں، اندر سیٹ کرنے کے لیے ایک دو لائن خود سے لکھنی ہوتی ہے، تو پھر وہ شعر سیٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ اقبال کا وہ شعر شامل کر دیں۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے دل، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اگلا پیراگراف لکھ دیں۔ ترقی یافتہ معاشروں کے افراد اپنی ذاتی لائبریری کا بھی انتظام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اسے وسعت دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں موبائل لائبریریوں کا رواج بھی عام ہے۔ موبائل لائبریریوں کے ذریعے فروغ مطالعہ عمدگی سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے اور اس کے بعد پھر ایک شعر موجود ہے، اس لیے میں وہ پڑھوں گی بھی نہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو۔ اگلے پیراگراف پہ آتے ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ قوموں کی برادری اور میں رہبری اور رہنمائی کا فریضہ فقط وہ قوم ادا کر سکتے ہیں جس کے افراد میں مطالعہ کتب کی عادت پختہ ہو چکی ہو۔ کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ فلاں تعلیمی ادارہ کس سطح کا ہے تو وہاں کی لائبریری دیکھ لے۔ ایک عمدہ لائبریری ہی کسی تعلیمی ادارے کے معیار کی کسوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک لکھ کے آپ ایک دو لائن ایسی لکھیں کہ لائبریری میں موجود کتب سے استفادہ کرنا بے حد ضروری ہے، اسے عملی طور پر بھی زندگی میں ان کتابوں سے حاصل کیا گیا سبق جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے، ورنہ بقول اقبال۔ اور پھر یہ شعر شامل کریں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، یعنی کہ آپ کتابیں تو پڑھتے ہو لیکن خود کتابوں میں جو موجود چیزیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائبریری میں کم بیش ہر مضمون کی کتابیں موجود ہوتی ہیں جنہیں لائبریری کے ارباب اختیار شعبہ وار خاص ترتیب سے رکھتے ہیں۔ منظم طریقے سے کتابیں رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ مطلوبہ کتاب مل جاتی ہے۔ کتابوں کو ترتیب و تنظیم سے رکھنا ایک باقاعدہ علم ہے جسے لائبریری سائنس کہا جاتا ہے۔ طلباء یا اساتذہ کے شاہ لائبریری میں آتے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق کتاب مستعار لیتے ہیں، اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ بعض طلباء یا اساتذہ اپنے خاص مضمون کے علاوہ اپنے علم اضافے کے متمنی ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو شعر و ادب کا ذوق ہے، کوئی افسانے یا ناول پڑھنا پسند کرتا ہے، بعض تاریخی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کو جغرافیہ یا سائنسی معلومات بڑھانے کی دھن ہوتی ہے، جبکہ بعض دینی ذوق حامل اشخاص کو اپنی شخصیت میں نکھار کے لیے مذہب کے بارے میں معلومات درکار ہوتی ہیں۔ لائبریری میں ان سب کی تشفی کا وافر سامان موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ شعر شامل کرنا ہوگا۔ ایسے افراد کے لیے کہا جا سکتا ہے، نکلے وہ پھول بن کے تیرے گلستاں سے ہم، نکلے وہ پھول بن کے تیرے گلستاں سے ہم، مہکا دیا فضاؤں کو گزرے جہاں سے ہم، دامن میں کچھ تو ڈال دے اپنے کرم کی بھیک، دامن تہی نہ جائیں گے اس آستاں سے ہم۔ یہ کتب خانے کی اہمیت پر ہے جناب، کوئی بھی کتب خانے سے خالی دامن نہیں نکلتا۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں جہاں یہاں پہ اب فارسی کا فکر لکھا ہوا ہے۔ فکر ہر کسب قدر ہمیں اوسط کے مستاق اپنی تشنگی دور کر سکتے ہیں، اور آگے پھر سابق صدر ابراہیم لنکن کا کہا آ گیا۔ اس سے پہلے ہم دو چار لائنیں لکھ دیتے ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پہ شو کرتی ہوں۔ عربی کے نامور شاعر متنبع کے ایک شعر کا مصرع ہے، وخیر جلیس فی الزمان کتاب،
کے زمانہ میں بہترین ہم نشین کتاب ہے۔ یہ آپ نے حوالہ نمایاں کر کے لکھ دینا ہے، پھر آگے لکھیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھی کتاب اپنے قاری کے لیے ایسے دوست کی حیثیت رکھتی ہے جو اس کو کبھی تنہائی کا احساس ہونے نہیں دیتی، نہ اکتاہٹ کو اس کے قریب پھٹکنے دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے ہم سفر کی مانند ہے جو اپنے ساتھی کو دور دراز کے علاقوں اور شہروں کی سیر کرا دیتی ہے۔ اسی سے انسان کو ایسی شخصیات سے مصاحبت کا شرف حاصل ہوتا ہے جن سے ملاقات کی خاطر طویل اسفار طے کیے جاتے ہوں یا جو راہی عدم ہو چکے ہوں۔ متعدد و متنوع افکار و نظریات سے واقفیت اسی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ شامل کر دیں گے سابق امریکی صدر ابراہیم لنکن جو ہے وہ بھی کہتے تھے کہ میرے بہترین دوست مجھے وہ کتاب تحفے دیں جو میں نے پہلے نہ پڑھی ہو۔ پھر آپ اگلا پیراگراف لکھیں، پھر آپ کو حوالہ چاہیے ہوگا، وہ اگلا پیراگراف پڑھے۔ ہونہار طلبہ لائبریری سے بڑے قریب اس طریقے سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کی طلب صادق ہے تو وہ اس ضمن میں اپنے اساتذہ کرام و سینئر طلبہ سے بھی مشورہ لیتے رہتے ہیں۔ جو طالب علم کتابیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے لائبریری ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اب یہاں پہ کتاب کی اہمیت پہ یہ شعر لکھ دے برق وارسی کا: ہر ایک جزو ہے آئینہ وسعت کل کا، ہر ایک حرف کو ہم ایک کتاب کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے لکھیں کہ سینئر سے مشورہ ہو گیا، اپنے کورس پر عبور حاصل کرنا مقصد ہے اور مطالعے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ لائبریری کا رخ کرتے ہیں۔ لائبریری میں مخطوطات قیمتی کتابیں بھی ہوتے ہیں، انہیں ایشو نہیں کرایا جا سکتا لیکن فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کہیں آپ طالبات جو کہ کتابوں سے بہت محبت کرتے ہیں ان کے لیے پھر یہ لائن لکھ کے نا تو شعر ہے جی: جب کتابوں سے میری بات نہیں ہوتی ہے، جب کتابوں سے میری بات نہیں ہوتی ہے، تب میری رات نہیں ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا عمدہ شعر ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی لائنیں آپ لوگ لکھیں گے کہ طلبہ یکسوئی سے مطالعہ کرے، زیر مطالعہ کتب میں سے ضروری نکات اچھی طرح ذہن نشین کر لیے، انہیں نوٹ کرتے جائیں تاکہ وہ اپنی ذات اپنی تعلیم کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ ہر اچھی لائبریری میں تازہ ترین اخبارات اور متنوع قسم کے رسائل و جرائد بھی آتے ہیں، باشعور طلبہ ان سے بھی بقدر ظرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کتاب ہماری تنہائی اور تخلیق کا سب سے قابل اعتماد ساتھی ہے، یہ ہماری بوریت میں اس تنہائی کو معطر تنہائی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میرے پاس اور بھی 2-3 اشعار ہیں، ایک کال بھی ہے، وہ اینڈ پہ آپ کے ساتھ ایک علیحدہ سے ویڈیو اس میں شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ سیٹ کر لیں، کہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہیں اور کر لیں، اینڈ پہ کچھ اور اضافہ کر کے اس میں کر لیں بے شک۔ ابھی آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیا نا جو 21ویں صدی میں کوئی اور ملک و معاشرہ لائبریری کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے، حاصل کی ضرورت نہیں ہے، شعور ہونا چاہیے کہ دنیا میں صرف وہی اقوام سر اور افراز اور سربلند ہوتی ہیں جنہیں لائبریری کے قیام میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کتاب کے حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ایک کتاب سرہانے رکھ دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ والا شعر آپ کی قواعد و ارشاد پہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو اگلا جو ہے نا وہ بتاتی ہوں کہ لائبریری کے لیے حوالے سے اور کون کون سے شعر ہیں جو آپ اندر سیٹ کر سکتے ہیں۔ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ چلیں جی، دوسرا شعر: کبھی آنکھیں کتاب میں گم ہیں، کبھی گم ہے کتاب آنکھوں میں۔ تیسرا: فلسفے سارے کتابوں میں الجھ کر رہ گئے، درس گاہوں میں کتابوں کی تھکن باقی رہی۔ اور پھر چشم کشا قول ہے کہ چشم کے نیچے زیر ہے وہ آپ نے نہیں ڈالنی: جب کتابیں سڑک کے کنارے رکھ کر بکیں گی اور جوتے کانچ کے شو روم میں تو سمجھ لینا لوگوں کو علم کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے۔ یہ آگے آپ کو میں ایکسٹرا مواد دے رہی ہوں، یہ شروع میں یا کہیں پہ بھی آپ لکھیں، آخر میں لکھیں تو بہت ہی اچھا رہے گا، امپریشن بہت اچھا پڑے گا کہ بچے نے خود سے بھی کچھ لکھا ہے۔ کتابوں سے شغف اور کتب خانے قائم کرنے کی جستجو اہل علم کا ہی امتیاز نہ تھا بلکہ ہر فرد کی ہی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے پاس کتابوں کا ایک ذخیرہ ہو، اس کا گھر کتابوں سے آراستہ ہو۔ کتابوں کا وجود باعث فخر امر سمجھا جاتا تھا۔ کتب تاریخ کے مطالعے سے اس نتیجے کو بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہر طبقہ میں ایسے اشخاص موجود تھے جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے شوق کے اسیر تھے۔ یہاں امیر و غریب، عالموں اور غیر عالم، بادشاہ اور ملازم کی کوئی تفریق نہ تھی۔ بالفاظ دیگر کتب و کتب خانے مسلم معاشرے کے لوازم حیات بن گئے تھے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اگر ان کی علمی پیاس بجانے کا سامان مہیا کرتے تو بے پڑھے لکھے لوگوں کے محلات اور گھروں کی زینت کا باعث ہوتے۔ اسی بات کو استاذ محترم مولانا ڈاکٹر محمد عبدالعلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ اپنے گراں قدر مقالے اسلامی قلمرو میں اقراء و علم اگلا آ جائے، اقراء و علم بالقلم کے ثقافتی جلوے، عہد عباسی صفحہ نمبر میں بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر چھوڑ دیں، خوبصورت انداز میں یوں رقم تراز ہے: مسلمانوں نے کتب اور کتب خانے سے تطہیر قلب و نظر اور تزکیہ ذہن و فکر کے علاوہ آرائش مکین و مکان کا بھی کام لیا تھا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو بڑا اچھا سا آپ کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ حافظ، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔